ہم اور آپ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ان بچوں کو ماں کی زیادہ یاد آتی ہوگی، یا ہم جوان ہیں ہمیں ماں کی زیادہ یاد آتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے حضرات محترم، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کی داڑھی بھی سفید ہو جائے، اللہ اکبر، جس کی عمر 70 سال کی ہو، 90 سال کی ہو، جا کر اس اسلامی بھائی سے بھی آپ پوچھو گے کہ بڑے میاں یہ بتاؤ تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید بچوں کو ماں کی یاد زیادہ آتی ہوگی یا جوانوں کو ماں کی زیادہ یاد آتی ہوگی۔ آپ کی عمر تو 80 سال کی ہو گئی ہے، آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کیا آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ تو وہ 70 سال کے بوڑھے جواب دیں گے کہ مولانا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ ارے تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ ہم سفید ہو گئے تو کیا ہوا؟ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے دروازے میں کھڑے ہو کر ماں آواز دے رہی ہو، مجھے ماں کی بڑی یاد آتی ہے۔ 70 سال کا بھی یہی کہے گا، 25 سال کا بھی یہی کہے گا، 15 سال کا جوان بھی یہی کہے گا، 22 سال کا جوان بھی یہی کہے گا کہ ہاں ہمیں ماں کی یاد آتی ہے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں اس دنیا کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ماں ایسی نعمت ہے بازار میں آپ سونا چاہو گے خرید سکتے ہو، گھر چاہو گے خرید سکتے ہو، مال چاہو گے خرید سکتے ہو، اللہ اکبر، دولت چاہو گے خرید سکتے ہو، پلاٹ خرید سکتے ہو، لیکن ماں ایسی ہستی ہے دنیا کے کسی بازار میں ماں نہ مل سکے گی، ماں جیسا دل نہ مل سکے گا۔ اللہ اکبر، آپ اپنے گھر آتے ہو، آج ہمارا معاملہ یہ ہے پیارے، جب ہم گھر آتے ہیں ماں رات کو 12 بجے تک ہمارا انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، رات کو وہ سوتی نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، میرا بیٹا ابھی گھر پہ نہیں آیا ہے۔ لیکن جب یہ جوان آتا ہے ماں سے کہتا ماں ابھی تک تو سوئی نہیں، ارے تو میرا کب تک انتظار کرتی رہے گی؟ ارے ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، تو کیوں ہمارے انتظار میں جاگتی رہتی ہے؟ ہم سمجھدار ہیں، ہم عقل مند ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے نادان، وہ تجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ تو عقل مند نہیں ہے یا تو سمجھدار نہیں ہے، بلکہ ماں کی ممتا تڑپتی رہتی ہے۔ بیٹے جب تک تو باہر گھومتا رہتا ہے تیری ماں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، گھر والے سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، بیوی سو جاتی ہے، لیکن ماں انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور اس قدر کا تو جب ہمیں معلوم پڑتا ہے جب ماں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، جب ماں قبر کے اندر جا کر سو جاتی ہے، پھر میاں ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ملتا، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ملتا، پھر ہمارے گھر میں کوئی انتظار کرنے والا ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، ارے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے ماں باپ جنہیں ٹوکا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو، اگر وہ تمہیں روکتے ہیں تو ان کی بات مان لو۔ اللہ اکبر، اور اگر ماں باپ گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر، اگر تم دعا کرو گے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیتی ہے، چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہو چاہے زندہ ہو، اگر ماں باپ کے لیے اولاد دعا کرنی بند کر دیتی ہے تو اللہ اکبر اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چلتے۔ اگر چاہتے ہو ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگے، اگر چاہتے ہو ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، اپنا قرب خاص عطا فرما دے، تو ماں باپ اگر فوت ہو گئے ہو تب بھی، اگر زندہ ہے تب بھی، اگر فجر میں نماز پڑھنے جاؤ تو نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، ظہر میں نماز پڑھنے جاؤ تو ظہر کی نماز کے بعد اگر اپنے لیے شہرت مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، ثروت مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، قوت مانگتے ہو، جو چاہو مانگو، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اگر ماں باپ کے لیے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں بھی جو ہے تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی تمہارے جو ہے درجوں کو پروردگار بلند و بالا فرما دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، محفل ایصال ثواب۔ تو حضرات محترم، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر حضور فرماتے ہیں ان کی قبر پہ ہر جمعے کو جاؤ سورہ یاسین پڑھا کرو، ہر جمعے کو جاؤ۔ لیکن آپ کہیں باہر کام کرتے ہیں، کوئی دہلی ہے، کوئی بمبئی ہے، کوئی بدیش میں بھی چلے گئے،
تو جب بھی اپنے گھر آئیں، جب بھی اپنے وطن میں آئیں، جب وقت ملے ماں باپ کی قبر پہ ضرور جایا کریں، اور وہاں جا کر آپ دعا کریں، جو آپ کو یاد ہے قرآن کی آیتیں جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، دعا کریں۔ جب دنیا میں یہاں والدہ یا والد زندہ تھے، جب تم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ تب بھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ اگر تم قبرستان جا کر دعا کرو گے ماں باپ کے لیے، اور اگر پریشانی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں تم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو تو بس وہاں جا کر جب دعا کرو تو یہ کہہ دیا کرو، اے میری والدہ میرے لیے دعا کر دو، پریشانی دور ہو جائے، وہ رب سے تمہاری سفارش کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب تم گھر میں آؤ گے، ادھر اپنے گھر میں قدم رکھو گے، پریشانیاں تمہارے گھر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب وہاں جا کر دعا مانگو گے، اور جب وہ کبھی دنیا میں تمہیں خالی ہاتھ میں لوٹاتی تھی تو رب کی بارگاہ میں وہ دعا کریں گی، اے پروردگار عالم یہ میرا بیٹا تھا، جب دنیا میں میرے پاس آتا تھا میں کبھی کھانے کی چیز دیتی تھی، کبھی دعائیں دے کر اس کو نوازا کرتی تھی، آج میرا بیٹا میری بارگاہ میں آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا۔ مولا میں تو مجبور ہوں لیکن تو مجبور نہیں ہے، پروردگار عالم میرے بیٹے کی کمائی میں برکت فرما دے، اور میرے بیٹے کو حاجی نمازی بنا دے، اسے عزت کا تاج پہنا دے۔ ادھر رب سے سفارش کر دے گی ماں تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی دنیا میں تمہیں رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں دعا ہو جاؤ، اس کی والدہ نے دعا کر دی ہے، ہم نے قبول فرما دی ہے، ہم نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اور بیٹے کی عزت میں بھی چار چاند لگا دی ہے۔ تو حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حارث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے عظیم خطیب اور درسگاہ کے مالک ماشاءاللہ اخوان پور کی سرزمین سے، مدرسہ سلطانیہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا بڑا بہترین خطاب ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو ان کا خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی سی دیر مجھے اور برداشت کرنے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اور آپ جتنے ماں باپ پر پھر توجہ لگاتے ہیں نا، دسترخوان ہمارے بھرے ہوتے ہیں، کئی سو پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں ہمارے جو ہے فاتحہ میں۔ کبھی جب وہ زندہ تھی، چاہے وہ ہماری ماں ہو یا آپ کی، سب کے لیے ہے یہ بات۔ کبھی زندگی میں تو ہم نے انہیں لا کر نہیں کھلایا، لیکن مرنے کے بعد ماں کو یہ بھی پسند تھا، ابا کو یہ بھی پسند تھا، دسترخوان بھر دیے ہم نے اور آپ نے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، زندگی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہیں تو ان کی زندگی میں قدر کرو۔ مرنے سے پہلے بھی تو ان کی تھوڑی ٹہل کرو، انہیں مرنے سے پہلے بھی تو کچھ پھل لا کر کھلایا کرو، مرنے کے بعد تو کوئی سا پھل بچا ہوا نہیں ہوتا جو دسترخوان پر نہ لگا ہو فاتحہ میں۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے؟ ارے یہ گاؤں کی مسجد نہیں، کعبے میں جا کر سجدے کرتے رہو، مکہ مدینہ پہنچ جاؤ، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، تو ماں باپ کیسی عظیم دولت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اب جب ہماری بارگاہ میں آؤ، اس بار آنا تو سنبھل کے آنا، اپنے جلال کو کنٹرول میں کر کے آنا۔ اب آنا تو سنبھل کے آنا ہے موسیٰ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا آج پہلی بار کوئی آ رہا ہوں، میں تو آتا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کبھی پہلے کوئی پروردگار عالم تو نے یہ نہیں کہا کہ سنبھل کے آنا، یہاں انداز گفتگو بدل کے آنا، اب پہلے کی طرح آ کے جوش میں بات نہیں کرنی ہے، مولا یہ آج سے پہلے تیرا حکم نہیں تھا، اب کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، تمہاری والدہ تمہاری ماں زندہ تھی، جب تم ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر آتے تھے تو تمہاری ماں مصلی بچھا کر اللہ اکبر ہاتھوں کو دراز کر دیتی تھی کہ اے پروردگار عالم تجھے معلوم ہے میرا بیٹا موسیٰ جلالی ہے، اگر جلال میں آ کر کوئی بات تیزی میں کہہ دے تو پروردگار عالم اس کو معاف کر دینا، میں اس کی والدہ میں دعا کر رہی ہوں اور معافی مانگ رہی ہوں، ہم تمہاری والدہ کے ہاتھوں کو دیکھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس لیے جو ہے تم کیسی بھی بات کرتے تھے غصے میں آ کر ہم جو ہے اس کو تمہاری والدہ کی وجہ سے نظر انداز کرتے تھے، لیکن اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اے موسیٰ سنبھل کے آنا ہوگا، انداز گفتگو بدلنا ہوگا، اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو برادران ملت اسلامیہ ہمیں اس بات سے پتہ چل گیا جب نبیوں کو ارے ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ بہت بڑا سایہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ۔ لیکن ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ اگر دروازے پر ہم نے موٹر سائیکل روکی نہ آ کے اور دروازہ گیٹ بند ہے اور ماں کو 2 منٹ لیٹ ہو گئی، ماں بولے ابھی تک تو نے دروازہ نہیں کھولا، کتنی دیر سے میں ہارن بجا رہا ہوں، ابے ماں ہے یا تمہاری نوکرانی ہے وہ؟ ہم نے سمجھ کیا رکھا ماں گیٹ پر گئی 2 منٹ لیٹ ہو گئی 1 منٹ، ہم ماں کو ڈانٹی لگاتے ہیں، جب سے کہا تھی کتنی دیر سے میں گیٹ پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارا بےہودہ پن، یہ ہماری بدتمیزی، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ اس بات سے پرہیز کریں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب ایک یا دونوں تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اف تک، اور ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم ڈانٹی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ بڑی عظیم دولت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا سارے رتبوں سے بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ اور ہے حدیث مصطفیٰ جنت ہے ان کے پاؤں میں، جنت ہے ان کے پاؤں میں، ہے حدیث مصطفیٰ جنت ہے ان کے پاؤں میں، اس سے ثابت ہو گیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ تو حضرات ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حاضم لذات الموت، تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ ہم یاد کہاں کرتے ہیں موت کو؟ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو موبائل میں لگے ہوتے ہیں ہم اور آپ، موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر،
حضرات محترم، قبر کی فکر کرو، حشر کی فکر کرو، میزان کی، پل صراط کی. اس دنیا میں نہیں رہنا، اسی دنیا میں نہیں رہنا، یہاں سے جانا بھی ہے. آؤ میرے بھائیوں، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں. موسم کا وہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. پلٹ ڈالو حالات کو، پلٹ ڈالو زمانے کو، پلٹ ڈالو ماحول کو، پلٹ ڈالو اس دنیا کی رنگ و رنگینیوں کو. یہ مت دیکھو کہ ہمارے یار کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ساتھی کیا کہیں گے، یہ زمانہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا. اللہ اکبر، یہ دانشور لوگ کیا کہیں گے. اب یہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں تو ایک ہی طرف کو دیکھنا ہے کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو، ہمارا رسول راضی ہو. ہمیں ہر حال میں کر کے دکھانا. ادھر کو دھیان رکھو، اس گندی دنیا میں اچھے بن کے دکھا دو، اس کانٹوں کی دنیا میں پھول بن کے دکھا دو. اور مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہو یا رسول اللہ، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برقے تپا کے خوف سے چلمن نہ چھٹے گا. ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. حضرات محترم، تو اچھے بن جاؤ تاکہ اس دنیا سے جاؤ تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک چور کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں دیکھو یہ زانی کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو یہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو جو پامال کیا کرتا تھا اس کا جنازہ جا رہا ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کھیتوں کی میل کاٹا کرتا تھا، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. یہ پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے دل دکھایا کرتا تھا، دیکھو غدار کا جنازہ جا رہا ہے. بلکہ اپنے کو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں ارے یہ وہ جا رہا ہے. اللہ اکبر، جب اذان ہوتی تھی تو مسجد کی طرف دوڑا کرتا تھا، موبائلوں میں گانے نہیں نبی کی نعتیں سنا کرتا تھا. یہ کوئی غدار نہیں بلکہ رسول اللہ کا وفادار جا رہا ہے. ایسے لوگ کہیں، ایسے بن کر دنیا سے جاؤ، لوگوں کے دل دکھا کر مت جانا، اچھے بن کر جانا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے یہ تھوڑی سی مختصر سے وقت میں باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میری الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے. السلام علیکم.